خطاب سے یہ پیغام میں دینا چاہوں گا کہ جہاں ہم رہیں گے 24 گھنٹوں میں، جہاں ہم رہیں گے 24/7 پوری زندگی ہم جہاں رہیں گے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں ہم عبادتیں کر پائیں گے یا نہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستو، پچھلے جمعہ میں اور اس سے پہلے کے جمعہ میں ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آقا نامدار کے جانثار صحابہ کرام پر جو مظالم ہوئے، جو مشکلات آئے، جو ظلم ہوا، اس کو ہم نے جانا۔ آج کے خطاب میں انشاءاللہ اس ظلم کی وجہ سے ایک فیصلہ ہوا، اللہ رب العزت کا بھی اشارہ ہوا، انشاءاللہ میں اس کو بھی تفصیل سے بیان کروں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہوا، تو اس حکم سے صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اس ہجرت حبشہ کو انشاءاللہ آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم ہوئے، ذہنی ٹارچر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، فزیکلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا، رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی، بیٹیوں کے اعتبار سے بھی، اور بھی رشتہ داروں کے اعتبار سے، دوستانے کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ اکرام ہیں، ان کو بھی ہر طرح سے ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، پریشانیاں ان پر آئیں، گھروں سے ان کو نکال دیا گیا، کاروبار سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، خاندانوں سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، گویا کہ ہر طرح سے صحابہ اکرام کو بھی ستایا گیا، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی۔ ان دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف نازل ہوا، سورہ زمر نازل ہوا۔ سورہ کہف کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب کبھی دین پر چلنے والوں پر کسی طرح کی مصیبتیں آتی، رکاوٹیں آتی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، یہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ جب بھی موقع ہوگا تو سورہ کہف پر بھی انشاءاللہ ایک سیریز چلائیں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں اشارہ بس اتنا کرنا چاہوں گا کہ سورہ کہف نازل ہوا، سورہ کہف کے اندر یہ باتیں بتائی گئیں کہ جب لوگوں کے اوپر، جو مسلمان تھے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، جب ان پر اس طرح کے حالات آئے تو انہوں نے کیا کیا، یہ اس کے اندر بتایا گیا۔ تو لطیف اشارہ ہے، سیرت نگاروں نے بتایا کہ یہ اشارہ تھا ہجرت کے لیے۔ سورہ زمر نازل ہوئی، اس کے اندر بھی اس طرح کا اشارہ ہے کہ بھئی تمہیں مضبوط، اپنے قدموں پر مضبوط رہنا ہوگا، دین پر باقی رہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت جو دین پر باقی رہیں گے ان کے لیے بہت سارے انعامات اللہ رب العزت دیں گے۔ یہ مضمون سورہ زمر کے اندر موجود ہے۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہاں کسی کروٹ چین نہیں تھا، نہ اٹھتے بنے، نہ بیٹھتے بنے، نہ لیٹتے بنے، گھر میں رہے تو تنگ کر رہے، باہر نکلے تو تنگ کر رہے، کاروبار کر رہے تو تنگ کر رہے، شادی بیاہ کرنا چاہ رہے تو کفار تنگ کر رہے۔ مسلمانوں کو بری طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیے تھے، اس لیے کہ تقریباً 4 سال، 3.5 4 سال ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے، تو ہر طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیے تھے کفار صحابہ اکرام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور بات یہاں تک آ گئی تھی کہ نماز بھی پڑھنے سے روکتے تھے، اذان بھی دینے سے روکتے تھے، قرآن کی تلاوت زور سے کر رہے ہیں تو بھی روکتے تھے، کئی طرح سے ستانا شروع کر دی۔ عبادت بھی دوبھر ہو گئی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کریں حبشہ کی طرف، اس لیے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اسمہا اس طرح کچھ نام تھا، میں بھول رہا ہوں، وہ بادشاہ بہت زیادہ انصاف والا تھا، ظلم کسی پہ نہیں کرتا تھا، اور جو اس کے ملک میں آ جاتے تھے اس کو وہ پناہ دیتا تھا اگر صحیح لوگ آ گئے۔ اگر کوئی ظلم کر کے آتا تو اسے بھگا دیتا، لیکن کوئی صحیح مظلوم آدمی اگر وہاں پر پہنچتا تو اس کو پورا پروٹیکشن ملتا، پوری سہولتیں وہاں پر ملتی۔ حبشہ کے اندر وہ بادشاہ بہت زیادہ انصاف پر مبنی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ تو پہلی دفعہ میں 2 مرتبہ ہوئی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ میں 12 مرد اور 2 یا 3 عورتیں تھیں پہلے قافلے میں جو ہجرت کرے مکے سے حبشہ کی طرف، اور اس میں امیر بنایا گیا تھا، اس میں لیڈر تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قافلے کو رخصت کیا تو چھپتے چھپاتے لوگوں کو نہیں دکھے ویسا وہ وہاں سے ہجرت کریں، اور خاموشی سے جب بندرگاہ پہ گئے تو اللہ کا حکم ہی تھا، وہ اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہاں پر کشتیاں موجود تھیں جو تجارت کا مال لے کے جا رہی تھی، تو اونے پونے پیسوں میں ان کو لے کے وہ لوگ چلے گئے، اس لیے کہ ان کو تو تجارت کا مال لے کے جانا ہی تھا۔ اب یہ سواری بھی مل گئی تو وہ لوگ لے لیے۔ تو بتانا یہ ہے کہ قریش جو تھے، مکہ کے جو کافر تھے، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ جب معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ہجرت کر رہے تو ان کے مطابقت کرتے ہوئے ان کے پیچھے لگ گئے کہ بھئی ان کو پکڑیں گے اور ان کو جو ہے جانے نہیں دیں گے، لیکن جب یہ بندرگاہ پہ گئے تو فوراً وہاں پر کشتیاں تیار تھے، وہ بیٹھے اور سوار ہو گئے، چلے گئے۔ جب تک یہ سمندر کے کنارے گئے کفار، تب تک وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ ان لوگوں کو لیکن بے چینی تھی کہ بھئی اب کیا کرنا، وہ لوگ چلے گئے، کیا کریں گے ان کے بارے میں۔ بلکہ ایک بات ہوئی اس دوران جو ہے مکے کعبۃ اللہ کے پاس اس دوران اب یہ وہاں پر چلے گئے، حبشہ میں چلے گئے، وہاں پر رہنے لگے، ان کو امان بھی مل گیا، سب کچھ ہو گیا، وہاں پر وہ رہنے لگے۔ اس دوران ایک غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے جو لوگ حبشہ میں ہجرت کرے تھے وہ لوگ پھر واپس آ گئے۔ اصل میں غلط فہمی یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سامنے تمام سرداران قریش اور کافر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کام میں بیٹھے ہوئے تھے، مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ سورہ مریم کی جب تلاوت فرمائی تو ایک جگہ ہے کہ فَاسْجُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ، یہ اس طرح کی کوئی آیت ہے، تو وہاں پر سب لوگ جو ہے جب قرآن پڑھا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہے اور نبی کی زبان ہے تو کتنی تاثیر اس میں تھی ہوگی۔ تو پورے جو لوگ تھے کفار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پورے کے پورے جب یہ آیت آئی کہ اللہ کے لیے تم سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، جب یہ آیت آئی تو پورے کے پورے سجدے میں گر گئے۔ جب وہ لوگ سجدے میں گرے تو باہر جو لوگ تھے جن کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کچھ ہوا یہاں پر، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی سب لوگ سجدے میں ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر سجدے میں ہیں اور تمام کے تمام لوگ بھی سجدے میں ہیں، تو وہ لوگ آگے لعنت اور منامت کرنے لگے، ارے تم کیسے ہو گئے، بتوں کو پوجا کرنا چاہیے، بتوں کے سامنے سر جھکانا چاہیے، تم ایک اللہ کے سامنے سر جھکا۔ تو اب وہ لوگ کیا کرے، ارے پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم نے یہ کیا کر دیا۔ اس میں سردار بھی تھے بہت سارے، پریشان ہو کے کیا کرے وہ لوگ، ایک جو ہے گیم کھیلے اور بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی آیت نہیں پڑھے، اللہ کو سجدہ کرو بلکہ نہیں بولے، محمد یہ بولے نعوذ باللہ کہ جو تمہارے بت ہیں وہ بت مدد کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، تم ان کو سجدہ کرو۔ جب محمد یہ الفاظ بولے تو ہم سجدہ کریں، بلکہ جھوٹ بولے۔ بہرحال یہ جو لوگ سجدہ کرے تو حبشہ میں جو لوگ تھے ان کو اس بات کی اطلاع ملی، ان کو یہ انفارمیشن ملی کہ کفار بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب یہ انفارمیشن ملتے وہ لوگ کیا کریں کہ بھئی اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، مکہ خود ہی امن و امان والا شہر ہو گیا، مکے کے تمام کفار ہیں اور تمام سرداران جو ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ یہ خبر پہنچی، حالانکہ بات یہ ہوئی تھی، معاملہ یہ ہوا تھا، تو وہ لوگ کیا کریں وہاں سے واپس آ گئے۔ حبشہ سے جب وہ واپس آ گئے تو قریب آنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ بھئی معاملہ یہ ہے، تو بعض لوگ واپس چلے گئے، لیکن اکثر لوگ کیا ہے مکے کو آ گئے، چھپ چھپا کے مکے کو آ گئے۔ لیکن جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ان لوگوں کو اور زیادہ ستانے لگے کفار، اور زیادہ ستانے لگے، تم یہاں سے جاتے اب ہے تمہاری شامت، اس طرح جو ہے اس میں آ کے ضد میں آ کے اور زیادہ ستانے لگے۔ جب زیادہ ستانے لگے، ان کو بھی ستانے لگے اور بھی مسلمانوں کو ستانے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ پھر ہجرت کریں۔ اس مرتبہ بہت سارے لوگوں نے ہجرت کیا
اور ٹف تھا اس مرتبہ، وہ لوگ نگرانی کر رہے تھے، لیکن اب تھوڑے جب تھوڑے روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ 83 مرد تھے اور 11 یا 12 جو ہے عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کیا حبشہ کی طرف۔ ہجرت کرنے کے بعد حبشہ میں رہے اور رہ کے وہاں پہ اپنے معاملات میں وہ تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، ذکر اذکار بھی کر رہے تھے، سب کچھ چل رہا تھا وہاں پر۔ تو یہاں جو کفار تھے ان کو بڑی بے چینی ہونے لگی کہ بھائی اتنی بڑی تعداد حبشہ چلے گئی اور جا کے وہاں پر جو ہے مزے میں ہے، یہ ذرا ان کو پریشانی ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ تو یہ لوگ مشورہ کر کے کیا کرے، دونوں کو، عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، ان دونوں کو اپنا نمائندہ بنا کے حبشہ بھیج دیے، اور پلاننگ یہ کرے کہ بھائی جا کے شاہ حبشہ جو ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے، اس کو جو ہے ہم چڑھائیں گے اور اس کو ہم غلط سلط بتائیں گے ان کے بارے میں کہ یہ ظالم ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور وہاں سے ان کو واپس لا لیں گے۔ یہ پورا یہاں پر ان لوگوں نے ایک میٹنگ کر لی، پورا معاملہ طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد یہ دونوں چلے گئے، اور یہ جاتے کیا کرے، یہ بھی طے کر لیے کہ بھئی ہم بہت سارا مال لے کے جائیں گے، تحفے تحائف لے کے جائیں گے، گفٹس لے کے جائیں گے، اور جا کے سب سے پہلے پورا جال بنا دیے، پورا اسکیچ ڈال دیے۔ پہلے ہم درباریوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے، جو بادشاہ کے وزیر ہے، بادشاہ کے قریبی جو لوگ ہیں، پہلے ان کو ہم کنٹرول میں کر لیں گے، اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس جائیں گے۔ پورا اسکیچ بنا کے گئے، اور جانے کے بعد ان لوگوں نے سب سے پہلے حبشہ جا کے جو درباریاں تھے، جو ان کے وزیر تھے بادشاہ کے، ان لوگوں کو سب سے پہلے تحفے تحائف پیش کیے، گفٹس پیش کیے، مال پیش کیے۔ پیش کرنے کے بعد بولے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں سے واپس لے جانے کے لیے آئے، آپ ہماری تائید کرنا۔ اب وہ لوگ لالچ میں آ گئے اور یا پھر غلط فہمی میں آ گئے، اور وہ لوگ بولے کہ ہم حمایت کریں گے تمہاری انشاءاللہ، اور جو ہے تمہاری ہم سپورٹ کریں گے، بادشاہ کو ہم بولیں گے کہ بھئی ان کو واپس بھیج دو۔ اس کے بعد یہ پورا ماحول بنانے کے بعد وہ دونوں شاہ حبشہ کے سامنے گئے، جا کے شاہ حبشہ کو کہا کہ ہمارے پاس سے کچھ نوجوان تمہارے پاس آئے ہیں، اور وہ نوجوان ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، ہم ان کے والدین اور ان کے چچا اور ان کے بڑوں کی طرف سے ہم آئے ہیں، وہ بہت زیادہ بدمعاشی کر رہے ہیں، وہ اپنا دین بھی چھوڑ دیے اور آپ کا بھی دین قبول نہیں کرے۔ وہ عیسائی تھا، وہ بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہ وہ ہمارے اپنے دین پر ہے، نہ تمہارے دین پر ہے، وہ کسی اور دین پر ہے، اور وہ تمہارے ملک میں آ کے پناہ چاہ رہے، پناہ میں ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، آپ اپنے ملک سے انہیں نکال دیں، تو ہم ان کو لے جائیں گے، ان کا جو کرنا ہے ہم کریں گے۔ تو بادشاہ جب یہ انہوں نے عرض کیا، ان دونوں نے قاصدوں نے جب یہ بات بتائی، تو جو اس کے درباری تھے ان درباریوں نے حامی بھر دی اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو بھیج دینا چاہیے، ہمارا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بادشاہ غصے میں آیا، اور بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا، ایک کی بات ہم سنیں، دوسروں کی بھی سننا ہے، آخر بات کیا ہے، وہ کیوں آئے، آخر وہ کون سا دین ہے جس کو انہوں نے قبول کیا، کیوں انہوں نے قبول کیا، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ جب مسلمانوں کو بلایا گیا تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو ہے وہ متکلم گویا کہ بنایا گیا۔ ان کی طرف سے جو کہنے والا ہے، سپوک پرسن جو تھے اس قافلے کے، وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وہ ان لوگوں نے پھر مشورہ کیا مسلمانوں نے، اور یہ بات طے کی کہ چاہے کچھ ہو، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمیں یہاں سے واپس جانا پڑے، لیکن ہم سچ کہیں گے، 1% بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا، اور یہ طے کر کے شاہ حبشہ کے دربار میں گئے اور جا کے وہاں پر ٹھہرے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اور تمہارے اپنے دین کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے، اور تم نے کوئی مشہور دین یا کوئی بڑا دین تم نے اختیار نہیں کیا، یہ ایسا دین تم نے اختیار کیا جو ابھی ابھی آیا ہے، جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی، جو باتیں بتائیں، ان باتوں کو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اے شاہ حبشہ، ہم زمانے جاہلیت میں تھے، ہمارے اندر جاہلیت بھری ہوئی تھی، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ہم نہ اپنوں کا لحاظ کرتے تھے نہ غیروں کا لحاظ کرتے تھے، ہم کئی سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں کرتے تھے، ہم چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں کرتے تھے، ہمارے میں جو تھا، جو ہمارے اپنے میں بڑا تھا وہ اپنے چھوٹوں کو مار کر کھاتا تھا، جو طاقتور تھا وہ کمزور کو مارتا تھا، ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، ہمیں اپنے رشتہ داریوں کا پاس لحاظ نہیں تھا، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہم کبھی سچ بولتے نہیں تھے، ہم صحیح دیکھنا نہیں چاہتے تھے،
ہم صحیح بولنا نہیں چاہتے تھے، ہمیں کبھی صحیح سچ سنائی نہیں دیتا تھا، ہم اتنے جو ہے گندے سندے ماحول میں تھے، ہمارے درمیان سے اللہ رب العزت نے ایک نبی کو ہمارے لیے بھیجا، عنایت کیا، اور اس نبی کے نسب کو ہم جانتے ہیں، حسب کو ہم جانتے ہیں، اس نبی کی سچائی کی ہم گواہی دیتے ہیں، اس نبی کی امانت داری کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ نبی سچے ہیں، وہ آدمی سچا ہے، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، اس نے کبھی اپنے آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کیا، پیسوں کا غلط استعمال نہیں کیا، اس نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، اس نے ہمیشہ کمزوروں کا سہارا بنا، اس نے ہمیشہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایسے شخص نے ہمیں کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، تم مجھے مانو۔ اس نے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو، اس نبی نے کہا کہ سود چھوڑ دو، اس نبی نے کہا کہ ظلم کرنا چھوڑ دو، اس نبی نے کہا کہ آنکھوں کا صحیح استعمال کرو، اس نبی نے کہا کہ زبان کا صحیح استعمال کرو، اس نبی نے کہا کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، اس نبی نے کہا کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو، اس نبی نے کہا کہ ایک خدا کے سامنے سر جھکاؤ، ایک خدا سے مانگو، ان بتوں سے مت مانگو۔ اے شاہ حبشہ، جب انہوں نے یہ سب کچھ کہا تو ہم نے ان کے دین کو قبول کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، ہم جھوٹوں سے سچے ہو گئے، ہم ظالموں سے ہم ظلم کرنے سے ہم بچ گئے، ہم نے اپنی ہر وہ بری عادت چھوڑ دی جو ہمارے اندر تھی، اس نبی کے کہنے پر، اس دین کو فالو کرنے کی وجہ سے، اس لیے ہم نے یہ دین ہم نے قبول کیا اور ہم مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ شاہ حبشہ، ہم نے جب یہ دین قبول کیا، اسلام پر ہم آئے تو ان لوگوں نے ہم پر ظلم ڈھائے، ان کو بتا کے بولا کہ ان لوگوں نے ہم پر ظلم ڈھائے، انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا، انہوں نے ہمیں اپنی جائیدادوں سے نکال دیا، انہوں نے اپنا رشتہ ہم سے توڑ دیا، انہوں نے ہم پر اتنے ظلم کیے کہ جس کی کوئی حد نہیں، ہمارے پاؤں کو رسیاں باندھ کر انہوں نے پوری گلیوں میں گھسیٹا، انہوں نے ہم لوگوں کو گرم گرم ریت پر لٹایا، انگاروں پر انہوں نے لٹایا، ہمیں انہوں نے مارا، ہمیں انہوں نے بھوکا رکھا، ہمیں انہوں نے ایسی اذیتیں دی جس کی کوئی حد نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے، آپ کا ملک ہمیں بہت اچھا لگا، آپ منصف ہیں، آپ انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے ملک کو اختیار کیا اور ہم یہاں پر آ گئے۔ جب شاہ حبشہ نے یہ باتیں سنی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بات صحیح ہے، غلط دیکھنا نہیں چاہیے، غلط بولنا نہیں چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے، یہ تو تمام کی تمام اچھی باتیں ہیں، تو یہ تو اچھا دین ہے، اس کو اختیار کرنے سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جاؤ چلو نکلو یہاں سے، ہم ان لوگوں کو اپنے پاس امان دیتے ہیں، ہم ان کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، آپ یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ بھیج دیا، لیکن بھیجنے کے بعد بھی وہ لوگ ایک دن اپنا قیام رہے، وہیں پر رہے، حبشہ میں وہ لوگ رہے، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ بھئی کسی نہ کسی طرح سے کچھ بھی کر کے ان کو یہاں سے لے کے جانا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ کل ایسی بات میں بادشاہ کے سامنے کہوں گا کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ باندھ کے بھیجے گا، قیدی بنا کر بھیجے گا، میں ایسی بات کہوں گا۔ تو دوسرے نے کہا کہ کئی کو تو بھی ایسا کرتے، تم چھوڑ دو نا، بادشاہ نکو بول رہے نا، تو چلے جائیں گے واپس۔ لیکن ایک نے نہیں سنا، اور دوسرے دن آ کے بولے کہ شاہ حبشہ، ان کے جو نبی ہیں نا اور ان کا جو دین ہے نا، وہ آپ کے دین کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گالی دیتے ہیں، یہ صرف بتوں کو گالی نہیں دیتے، یہ تو آپ کے جو نبی ہیں، وہ عیسائی تھا، تو آپ کے جو نبی ہیں ان کو بھی یہ صحیح نہیں مانتے۔ تو اس نے پھر بلایا مسلمانوں کو، پھر جب مسلمانوں کے پاس یہ بات پہنچی کہ بھائی شاہ حبشہ بلا رہے ہیں، دربار میں طلب کیے، پھر ان لوگوں کو جو ہے پریشانی ہو گئی، بھائی اب کیا ہوتا۔ پھر ان لوگوں نے یہی مشورہ کرا، اور یہ مشورہ کر کے ان لوگوں نے یہ ٹھان لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس بار بھی ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسپوک پرسن تھے، آئے، وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ شاہ حبشہ نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈی سانس لی اور لے کر یہاں سے بات شروع کی کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں وہی چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے۔ حضرت مریم کے اندر اللہ رب العزت نے روح پھونکی، پاک مریم، یہ الفاظ ہیں روایتوں میں،
پاک حضرت مریم، پاک باز، پاک دامن حضرت مریم کے اندر اللہ رب العزت نے روح پھونکی، اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا اور وہ سچے اور پکے نبی ہیں۔ جب یہ بات کہی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو روایتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بادشاہ اٹھ کے ایک تنکا اٹھایا، ایک چھوٹا سا تنکا اٹھا کے بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس سے اس تنکے کے برابر بھی، اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، یعنی کہ اس نے مان لیا کہ اس نے جو کہا وہ صحیح کہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چلو محمد جو چیز بتاتے ہیں آپ کو وہ چیز بتاؤ، کیا بتاتے وہ کیا بولتے؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب سورہ سجدہ کی تلاوت شروع کی، پڑھتے گئے، عام طور سے سورہ سجدہ وہ ہے جو جمعہ کے دن فجر میں بھی پڑھا جاتا، مسنون ہے، عام طور سے پڑھتے امام حضرات۔ تو وہ سورہ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا شروع کرے تو آپ کو میں کیا بتاؤں، زار و خطار وہ بادشاہ رونے لگا۔ وہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ اس کے جو پجاریاں تھے، جو پادریاں تھے، جو علم جانتے تھے، ان کے ہاتھوں میں صحیفے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات ان کے ہاتھوں میں تھے۔ روایتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ اتنا روئے کہ آنسوؤں کی وجہ سے وہ جو لکھا ہوا تھا وہ مٹ گیا، وہ ڈسٹرب ہو گیا، وہ جو لکھا ہوا تھا پڑھنے کے قابل نہ رہا، اتنا وہ لوگ روئے۔ پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ رکنے کے بعد اس نے کہا کہ ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دو، اور ان لوگوں نے جو گفٹ تم لوگوں کو دیے ہیں، جو تحفے تحائف دیے ہیں، وہ بھی ان کے منہ پہ مار دو اور ان کو یہاں سے بھگا دو، اور یہ وعدہ کیا کہ جب تک میں رہوں گا اور میری حکومت رہے گی تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تم میرے امان میں ہو، تم یہاں سے جانا بھی نہیں اور کوئی آ کے ان کو ڈسٹرب کرنا بھی نہیں۔ یہ اس نے فیصلہ کیا، اور بہت سالوں تک، تقریباً 15 سال تک وہاں پر وہ لوگ رہے کہ اپنی زندگی گزاری۔ پھر آگے کی جو بات ہے انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا۔ لیکن اس میٹر سے، یہ جو چیپٹر ہے سیرت کا، اس چیپٹر سے میرے دوستوں ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں، ہمیں کچھ سبق لینا چاہیے۔ صحابہ اکرام پر جب ظلم ہوا، آپ غور کریے، ظلم تو ہوتا ہی رہا، لیکن وہاں سے ہجرت کا موقع نہیں ہوا اور نہ ہجرت کوئی کرنا چاہا۔ لیکن جب عبادتوں کی بات آئی، جب عبادت بھی کرنا دو بھر ہو گیا تھا، عبادت نہیں کر پا رہے تھے، تو پھر ہجرت کا موقع آیا، پھر ہجرت کا حکم ہوا، اشارہ ملا اور ہجرت بھی ہوئی۔ تو اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی ہم جہاں کہیں رہیں، اگر وہاں پر ہمیں عبادت میں کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمیں وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اسکول ایسا ہے جہاں پر نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو ایسا اسکول ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ آفس ایسی ہے یا کاروبار ایسا ہے جس میں ہمیں نماز پڑھنے کی ہمیں جو ہے فرصت نہیں ملتی، تراویح پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، جمعہ میں آنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، ذکر و اذکار کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، کسی بھی دینی عبادت کی اگر ہمیں فرصت نہیں ملتی، اگر ایسا کاروبار ہے یا ایسی آفس ہے تو میرے دوستو ہمیں وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، ہمیں اس کو چھوڑنا چاہیے، دوسرا کاروبار ہمیں کرنا چاہیے۔ ایسا اسکول اور ایسا کالج ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے، وہاں سے ہمیں اپنے بچوں کو نکالنا چاہیے، اور جہاں پر نماز کی اور جہاں پر عبادت کی گنجائش ہے وہاں پر ہمیں اسے ڈالنا چاہیے۔ یہ ہمیں اس حبشہ کی ہجرت سے ہمیں یہ سبق ملتا۔ اگر ہم نے سبق لیا اور اگر ہم نے چاہا ایسے ماحول میں ہماری بچی نہ جائے جہاں پر دین نہیں ہے، ایسے ماحول سے ہمارے گھر بہو نہ آئے جہاں پر دین نہیں ہے، دین کی بنیاد پر، عبادتوں کی بنیاد پر ہم جو ہے اسکول کا بھی فیصلہ کریں، آفس اور کالج کا بھی فیصلہ کریں، اور اپنی بیٹی کو ہم بھیج رہے ہیں تب بھی ہم دین کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، کسی کی بیٹی کو ہمیں لانا ہے تب بھی ہم دین کی بنیاد پہ فیصلہ کریں۔ اگر ہم کہیں کاروبار بھی کر رہے، کہیں کام بھی کر رہے، کچھ بھی کر رہے، جہاں پر بھی ہم جو ایکٹیویٹی میں ہم ہوں گے، اگر وہاں پر دین پر چلنا آسان ہے اور سہولتیں ہیں تو مسلمان وہاں رہیں گے، ورنہ وہاں نہیں رہیں گے۔ یہ فیصلہ اگر ہم کریں گے تو ہم اس چیپٹر سے، سیرت کے اس چیپٹر سے ہم کچھ سبق لینے والے بنیں گے، ورنہ تو قصے کہانیاں جو ہے سن لی اور چلے گئے اور سن لی اور خاموش رہ گئے، تو اس سے کوئی بات ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اس خطاب سے یہ پیغام میں دینا چاہوں گا کہ جہاں ہم رہیں گے 24 گھنٹوں میں، جہاں ہم رہیں گے 24/7 پوری زندگی ہم جہاں رہیں گے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں ہم عبادتیں کر پائیں گے یا نہیں۔ اگر ہم وہاں عبادت کر پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم وہاں رہیں گے۔ اگر ہماری عبادتوں میں خلل ہوتا ہے تو پھر ہم وہاں نہیں رہیں گے، وہاں سے ہجرت کریں گے، یعنی کہ وہاں سے الگ ہو جائیں گے۔ جہاں ہم عبادت کر سکیں گے وہاں پر ہم جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر قربانیاں دیتے ہوئے
دین کے ہر حکم پر، اسلام کے ہر حکم پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب